بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مجلس میں مجھے تو یہ بھی حق نہیں ہے کہ میں یہ بھی پتا کروں کہ کوئی ہندو تو نہیں آیا ہوا۔ ہر بیدار دماغ حسین حسین بولتا ہے، ہر زندہ ضمیر حسینی ہے۔ اللہ نے ہمیں فرقوں میں تو ویسے ہی تقسیم نہیں کیا، اللہ نے دو نظریوں پر کائنات کو بنایا ہے۔ صرف قائد اعظم نے پاکستان دو نظریوں پہ نہیں بنایا ہے، یہ پوری کائنات دو نظریوں پہ چل رہی ہے۔ ایک کو یزیدیت کہتے ہیں، ایک کو حسینیت کہتے ہیں۔ ایک کو شجرہ طیبہ کہتے ہیں، ایک کو شجرہ خبیثہ کہتے ہیں۔ ایک کو آیات محکمات کہتے ہیں اور ایک کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ یہ قرآنی زبان میں دو ہی نظریے ہیں جو اللہ نے بنائے۔ لیکن خبردار، اگر کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو میں اس سے نفرت کرنے لگوں، سجدگاہ نہیں رکھ رہا میں اس سے نفرت کروں؟ ہاں، اسے سمجھاؤں ضرور کہ علی نے نماز کیسے پڑھی، ہاں میں اسے پیغام ضرور دوں کہ حسین نے نماز کیسے پڑھی۔ لیکن اگر کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے میری بات ہی نہیں ہوئی ہو اور میں اس سے نفرت کرنے لگوں، یہ کافی نہیں ہے۔ اہل بیت کے فضائل میں جتنا کام اہل سنت نے کیا ہے وہ کوئی شیعوں سے کم نہیں ہے۔ 700 سال پہلے، 800 سال پہلے، 500 سال پہلے، 300 سال پہلے بزرگ علماء اہل سنت نے جو مولا علی کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، صرف اس پر ہی اگر گفتگو ہو تو مجھ جیسے طالب علم کو 5 مجلسیں چاہیے۔ ابو الحسن ابن مغازلی اہل سنت کے محدث ہیں، 700 سال پہلے کتاب لکھتے ہیں مناقب امیر المومنین علی بن ابی طالب کے نام سے۔ اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں علی کے فضائل اس لیے نہیں لکھ رہا کہ میں شیعہ ہوں، بلکہ میں علی کے فضائل اس لیے لکھ رہا ہوں کہ نبی کی حدیث ہے، جس نے علی کی ایک فضیلت لکھی اس کے 1000 گناہ معاف۔ میں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کتاب لکھ رہا ہوں۔ طویل فہرست بنے گی علماء اہل سنت کی، جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل نے کتاب لکھی گلدستہ اہل بیت کے نام سے، بڑی مارکت الارا کتاب ہے، بہت ہی حسین کتاب ہے۔ اور کیا کوئی شیعہ کہے گا جو امام شافعی نے مولا کے لیے کہہ دیا؟ بہت گہری بات کر گئے جو یہاں بیان کرنے سے میں بھی گریز کر رہا ہوں۔ مختصر یہ کہ ہمارے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے اس نظام پر، ہم نوکر ہیں، فقیر ہیں۔ اور عزیزوں، میں اپنے ثروت مند لوگوں سے جو یہاں تشریف فرمائے، اللہ آپ کے عزت میں، رزق میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کی زمینداری میں برکت عطا فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آپ کو جو گریڈ ملا ہے اس سے زیادہ گریڈ آپ کو نصیب ہو، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں۔ مگر میرے عزیزوں، مجھے وہ پیسے والا شیعہ عجیب سا لگتا ہے کہ جو نوکروں سے نیاز بنواتا ہے، نوکروں سے فرش عزا بچھواتا ہے، نوکروں سے ٹینٹ لگواتا ہے، خود کرسی ڈال کر حکم چلا رہا ہوتا ہے کہ ایسے کرو ویسے کرو۔ نوکر تو بڑا سیانہ ہے، تنخواہ بھی لے گا، حسین سے شاباش بھی لے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کمال تو یہ ہے کہ پیسہ بڑھتا جائے اور بارگاہ حسینی میں عاجزی بڑھتی چلی جائے۔ میرا گریڈ جب مثلا 16 تھا تو میں صرف فرش بچھاتا تھا، اب میرا گریڈ مثلا 18 ہو گیا ہے تو اب میں جوتیاں بھی سیدھی کرتا ہوں۔ تب کمال ہے۔ پہلے میرے پاس 500 ایکڑ کی زمین تھی، اب 1000 ہو گئی ہیں۔ جب 500 ایکڑ کی زمین تھی تو میں فلاں مولا کے کام میں خود کھڑا ہو جاتا تھا، اب میں مولا کے کام میں پہلے 2 گھنٹے کھڑا ہوتا تھا، اب 10 گھنٹے کھڑا ہوتا ہوں، اس لیے کہ حسین نے مجھے عطا کیا ہے۔ دور تبدیل ہو رہا ہے، کوئی بات کسی کی چھپی بھی نہیں ہے، اور یہی نصیحت، یہی گزارش، یہی عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں ذاکرین اور خطبہ سے کہ کوئی بات مائک پر اور ممبر پر ایسی نہ کہو کہ جسے بعد میں سنبھال نہ سکو، وہ بات کرو جو بعد میں سنبھال سکو۔ یہاں میرے ہاتھ میں مائک آ گیا، میں جو چاہے دل میں بول دوں اور نیچے اتر کر مجھ سے سنبھالا نہ جائے، یہ وہ اچھی بات نہیں ہے۔ صاحبان ثروت اور افسران کے بارے میں بھی ایک جملہ کہوں گا۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، امام رضا کے حرم میں لاکھوں شیعہ نماز پڑھ رہے ہیں، 8، 10، 20، 50 ہمیں ہاتھ باندھے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ 2 پیغام دے رہا ہوتا ہے۔
اپنے عمل سے دو پیغام دے رہا ہوتا ہے. ایک پیغام یہ دیتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. دوسرا پیغام وہ یہ دے رہا ہوتا ہے خبردار لاکھوں شیعوں میں بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لینا, شیعوں سے ڈرنا نہیں, یہ مارتے نہیں ہیں. مگر عزیزوں میری طرف توجہ چاہوں گا, مگر جو وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے, وہ سنی بہت برا لگتا ہے, وہ شیعہ بہت برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. خاندانی شیعہ 4 سنی دوستوں میں کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ لیے. تمہارے ہاتھ باندھنے سے تم سنی ہو جاؤ گے؟ سب کو پتا ہے تم شیعہ ہو. جن کی خاطر ہاتھ باندھ رہے ہو وہ بھی تمہارے نہیں رہیں گے, مولا بھی تمہارے نہیں رہیں گے. جرت کرو, حوصلہ کرو, ہمت کرو. میرا سوال ہے ان پیسے والے شیعوں سے اور ان افسران شیعوں سے, افسر شیعوں سے, کہ تم اپنا مذہب چھپا کر کیا چاہتے ہو؟ کیا شرمندہ ہو علی مولا کو مولا مانتے ہو؟ سینہ چوڑا کر کے کہو علی کو خلیفہ بلا فضل مانتا ہو. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.